اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے غفلت۔ غفلت کیا ہے اور اس کے اسباب اور علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ حق بیان کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ غفلت سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں اہتمام اور دلچسپی، اور دین کے معاملات اور آخرت کے حوالے سے سستی اور کائری اور عدم دلچسپی۔ یہ جس آدمی کی کیفیت ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو سمجھ لیجئے کہ وہ غفلت کا شکار ہے۔ اور غفلت وہ مرض ہے جو کینسر کی طرح ہمارے دل و دماغ، وقت اور صلاحیتوں اور روحانی قوتوں کو گن کی طرح چاٹتا رہتا ہے۔ اس مرض کا ذکر قرآن مجید میں آپ کو جا بجا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر دل کی حیثیت حکمران کی ہے، اور حکمران اگر سست اور کاہل ہو، اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو، وہ غفلت میں پڑا ہو، تو رعایا کا کیا حال ہوگا؟ یہ دیکھنے کے لیے تاریخ کے اوراق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، امت کا حال ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ اور ظاہر ہے غفلت کا تعلق انسان کے دل و دماغ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے بارے میں ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے، سنور جائے، درست ہو جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے تو پوری انسانی زندگی کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ دل حکمران ہے اور اعضاء و جوارح، ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان، زبان، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی رعایا ہیں۔ دل کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب دلوں پہ اوپر غفلت طاری ہوتی ہے تو پھر انسان لغویات اور فضولیات میں دلچسپی لیتا ہے، اور لغویات اور فضولیات میں دلچسپی لینے والا آدمی جو کھیل تماشا، گانا بجانا، ہنسی مذاق، گپ شپ، موبائل، نیٹ اور ٹی وی، ان میں گھنٹوں جو ہے وہ لگا رہے گا، اور اسے کوئی بھوک پیاس نہیں لگے گی، اسے نیند اور اونگ نہیں آئے گی، اور اس کے اندر اس کا خوب دل لگتا ہے۔ اسی طرح اچھے اچھے کھانے، زرق برق لباس، اچھی سواری، اعلیٰ رہائش اور دنیا کی عیش و عشرت، مال و دولت جمع کرنا، پلاٹ، جائیدادیں اور دوسری چیزیں، اور پھر اس کے پاس اگر مال ہوتا ہے تو اسے شہرت اور ناموری اور ریاکاری میں جو ہے وہ اڑاتا ہے، شادی بیاہ میں ڈھول اور دوسرے مطلب یہ ہے کہ موویاں بنانا اور فضول رسموں کے اوپر جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنا۔ اسی طرح دنیا کے کھیل کود کے اندر کبھی مرغ لڑاتے ہیں، کبھی پتنگ اڑاتے ہیں، کبھی کبوتر بازی کرتے ہیں، کبھی تاش اور لوڈو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو غافل کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ یہ وہ لوگ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دیے ہیں لیکن یہ ان سے فہم و فراست کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن وہ آنکھوں سے حقیقت کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے ان کو کان دیے ہیں لیکن حق کی آواز ان کانوں سے ان کو سنائی ہی نہیں دیتی۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ غافل ہیں۔ دیکھیے یہاں جو میں نے آپ کے سامنے علامات غفلت کی بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ غفلت جب انسان پر طاری ہوتی ہے تو اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ ایک طرف تو دنیا کے معاملات میں اور کھیل کود اور لہو و لعب کے اندر دلچسپی، اور دوسری طرف جو ہے وہ دین کے کاموں اور آخرت کے حوالے سے عدم دلچسپی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ نماز ایک انتہائی اہم فریضہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غافل لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نماز کی طرف آتے ہی نہیں، اور اگر آتے ہیں تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی اور کائلی کے ساتھ نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ يُرَاؤُونَ النَّاسَ، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر محض تھوڑا سا۔ تو اس طرح سے اگر آپ ان کی اس کیفیت کو دیکھیں تو آخرت کی تیاری کے حوالے سے بات ہو یا قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ ہو، تھوڑا سا جو ہے وہ قرآن اگر ہاتھ میں لیں گے بھی تو وہ اونگنا شروع کر دیں گے۔ کسی درس قرآن کسی دینی مجلس کے اندر بیٹھیں گے تو چند منٹوں کے بعد جو ہے وہ ان کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے اس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نماز ان کے لیے اتنی بھاری اور اتنی مشکل شے ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے جس کو اٹھانا ان کے لیے بڑا مشکل، ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ تو یہ کیفیت ان لوگوں کی ہے جو غافل ہیں، گویا مقصد زندگی سے غافل ہیں اور دنیا کو انہوں نے کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے۔ گناہ کے کاموں میں جو ہے وہ دوڑ دوڑ کر حصہ لیتے ہیں اور بلائی اور خیر کے کاموں میں ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، بلکہ مال خرچ کرنے میں تو انتہائی بخل اور کنجوسی سے کام لینے والے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف شہرت اور ناموری اور عیاشیوں کے اوپر کہتے ہیں یقول اہلکت مال اللبادا، میں نے خوب ڈھیروں مال اڑایا، اتنی ڈشیں پکائی، اتنی مطلب یہ ہے کہ جو فلاں کیا اور اتنا فلاں کیا۔ اس طریقے سے اپنی ان جو ہے وہ کرتوتوں کو جو ہے وہ بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں جو اس کا دوست بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے اللہ کی یاد سے وہ غافل کر دیتا ہے۔ تو یہ غفلت بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا مرض ہے جو مقصد زندگی سے انسان کو جو وہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کبھی بھی اس شخص کا اتباع نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کی بات نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے دن رات دوڑتا رہتا ہے۔ الذی جمع مالا وعدد، مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، سینت سینت کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ایسا شخص وکان امرہ فرطا، اور اس کے تمام زندگی کے معاملات جو ہیں ان میں وہ افراط اور تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے غفلت میں ڈال دیا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا کے حصول نے تمہیں مقصد زندگی سے غافل کر دیا ہے، تم یہ بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا۔ اس لیے محترم بہنوں اور بھائیوں، یہ غفلت ایک بہت بڑا مرض ہے جس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی قرآن مجید کے اندر مزید کچھ علامات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی فکر سے بالکل غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم غافلون، یہ غافل لوگ ہیں، کس چیز سے غافل ہیں؟ آخرت سے غافل ہیں،
آخرت جو نظروں سے اوجھل ہے اس کی طرف ان کی نگاہ جاتی ہی نہیں، ان کا دماغ ادھر کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، اور دنیا جو حاضر و موجود ہے اس کے پیچھے ہی یہ لوگ دوڑتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے حساب کی گھڑی قریب آ گئی ہے، حساب کا لمحہ اور حساب کا وقت قریب آ گیا، اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر اس قدر جو ہے وہ مگن ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، حساب بھی ہے، قبر بھی ہے، دوزخ بھی ہے، آخرت بھی ہے، برزخ بھی ہے، محشر بھی ہے، پلسرات بھی ہے، جہنم کی آگ بھی ہے، سب چیزوں کو وہ بھول جاتے ہیں، اور یہ بات انہیں یاد ہی نہیں رہتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم اس حشر کو اور قبر کو اور ان چیزوں کو بھی یاد رکھو، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا۔ دیکھیے بار بار اس چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ دنیا نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ دنیا کے مفادات اور دنیا کے اندر خواہشات نفس تک جو ہے وہ محدود ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اس کی توقع نہیں رکھتے، اس کا یقین نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا کی زندگی پہ راضی اور خوش ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، مطمئن ہیں پوری طرح اس کے اوپر کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں خوب کر رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کتنی بے شمار نشانیاں ایسی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے یہ بتایا انسانوں کو کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور اس زندگی میں تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ انہیں اس حساب کی فکر ہی نہیں ہے اور اس کی یاد ہی نہیں ہے۔ فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں واصل کر دے گا۔ مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں، مال کی حرص اور لمبی عمر۔ مال کی حرص اور لمبی عمر، یہ عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دو خواہشات انسان کے اندر بڑھتی ہیں۔ اگر مال کی حرص ہو کہ اس مال کے ذریعے سے اللہ کی رضا کے کام کیے جائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز اور حلال ذریعوں سے مال کمانا اور اس کے ذریعے سے جنت کمانا یہ تو عین مطلوب ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اللہ کسی کو لمبی اور طویل عمر عطا فرمائے لیکن وہ عمر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ خیر و برکت کا باعث ہے، لیکن لمبی عمر ہو اور اللہ کی نافرمانیاں ہوں تو اللہ ایسی عمر سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں اور اپنی پناہ میں رکھے۔ تو محترم ناظرین، یہ جو غفلت ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس غفلت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے چند چیزیں میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا جو ہے آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں اور ان کے ذریعے سے غفلت سے نجات حاصل کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے فکر آخرت، اس لیے کہ اگر آدمی کو آخرت کی فکر نہ رہے اور اس کے لیے وہ تیاری نہ کرے تو یقیناً اس کے اوپر غفلت طاری ہو جائے گی، شیطان سوار ہو جائے گا اور وہ اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت اس کی عبادت ہے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا اس کی عبادت ہے۔ تو اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہم اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو غفلت سے نجات کا پہلا راستہ کیا ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس فکر آخرت کے بارے میں لکھا ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہاتھ پاؤں کے تمام پیمانے درست رہتے ہیں۔ اگر آخرت کی فکر نہ رہے یا دنیا کی فکر آخرت کی فکر پر غالب ہو جائے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ یا تو آخرت کی فکر ہی نہ رہے یا یہ ہے کہ دنیا کی فکر آخرت کی فکر پر غالب ہو جائے تو پھر ہاتھ پاؤں کے سارے پیمانے جو ہے وہ الٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی حکیمانہ بات انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ایک آدمی اس دنیا کے اندر اس کا عقیدہ آخرت جتنا پختہ ہوگا
جتنی اسے آخرت کی فکر ہوگی اور جتنی آخرت کے لیے وہ تیاری کے اندر مشغول ہوگا اتنا ہی وہ غفلت سے بچا رہے گا، ورنہ جو ہے وہ غفلت اس کے اوپر سوار ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ حَازِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو دنیا کے مزوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو یہ دنیا کے مزوں کے پیچھے ہی پڑھ کر انسان آخرت سے اور مقصد حیات سے غافل ہوتا ہے۔ تو غفلت کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں اور اس آخرت کے لیے تیاری میں لگ جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم فرائض کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آخرت میں انہی فرائض کے بارے میں ہم سے باز پرس کریں گے، اور فرائض میں نماز سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ارکان اسلام فرائض میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر اس کے بعد صدقہ، خیرات اور دوسری چیزیں جو بھی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہم ان کی پابندی کریں، اور نماز بالخصوص خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ خواتین گھروں کے اندر وقت کی پابندی کے ساتھ، اور مرد حضرات جو ہے باجماعت مسجد میں نماز ادا کریں، اور اس نماز کو سمجھ کر پڑھیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ اور اس غفلت کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ اب اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، اللہ کی یاد کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ تو نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اللہ کی راہ میں مال صدقہ کریں کہ دنیا کی محبت ہی غفلت کا سبب بنتی ہے۔ تو اس مال کو جمع کر کے رکھنے کے بجائے اسے اللہ کے راستے میں فقراء اور مساکین پہ، ضرورت مندوں پہ، اللہ کے دین پہ، خدمت خلق کے کاموں میں خرچ کریں، نیکی کے کاموں میں خرچ کریں۔ اور اللہ نے جو ہدایت ہمیں دی ہے کہ نیکی کے معاملے میں ہم ہمیشہ جو ہے تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اللہ کی بخشش اور مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بڑھ کر ہے۔ تو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا، آگے بڑھنا، دوڑ لگانا، اور برائی کے کاموں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے غفلت سے نجات حاصل کرنے کا۔ پھر ایک اہم کام یہ ہے کہ اللہ سے تعلق اللہ کی کتاب کے ذریعے سے جڑے گا۔ تو غفلت کا علاج جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے ذریعے سے ہوگا۔ غفلت جب طاری ہوتی ہے تو کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بالخصوص کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں اور قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں کہ اس قرآن کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اسے اللہ کی کتاب مان لیں، بلکہ اسے اللہ کی کتاب ماننے کے بعد اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، عمدہ آواز سے، بہترین آواز سے، احسن طریقے سے اس کی تلاوت کریں، اور پھر اس قرآن مجید کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا علم حاصل کریں، اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کریں، تراجم کی مدد سے اور تفاسیر کی مدد سے اور دینی مجالس کے ذریعے سے، دروس قرآن اور دروس حدیث کے ذریعے سے ہم اس قرآن مجید کا فہم حاصل کریں۔ اور اس طریقے سے قرآن مجید کے مطالعے کے بعد ہم اس بات کی بھی کوشش کریں اس کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے کہ صرف پڑھنا اور سمجھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور عمل انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیغام کو پہنچانا بھی ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق ہی ہمیں غفلت سے جو ہے نجات دلا سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم مطالعہ کریں، سیرت رسول کا مطالعہ کریں، صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، دینی لٹریچر کا مطالعہ کریں، اور اپنے آپ کو فضولیات سے بچائیں۔ دیکھیں اس غفلت کا آج ایک بڑا سبب جو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، گھروں کے اندر جو ٹی وی ہوتا ہے، جو ڈشیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں، جو نیٹ کا ہمارا استعمال ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں۔ ان میں سے کسی بھی چیز کو ہم حرام نہیں کہتے، یہ جدید ذرائع ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن آج ان سے فائدہ اٹھانے والے لوگ 1% سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ان کے اندر جو اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے وقت کو جو ہے وہ ضائع ہی کرتے ہیں۔ تو محترم بہنوں و بھائیوں، یہ اللہ کا دیا ہوا وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ وقت اور مہلت ختم ہو جائے گی اور ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے اور وہاں کف افسوس ملتے ہوئے یہ کہیں گے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کوئی کمائی کی ہوتی، آخرت کے لیے کوئی سرمایہ جمع کیا ہوتا، کچھ آگے نیکیاں بھیجی ہوتی، تو اس وقت کف افسوس ملنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
کہ اب پچھتائے کیا ہوت کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس وقت تو ہمارے ہاتھوں سے وقت نکل چکا ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس غفلت سے نجات حاصل کریں اور اس موبائل کو اور اس نیٹ کو، فیس بک کو، ان چیزوں کو صرف اور صرف اپنی ضروریات کے لیے استعمال کریں، بلکہ اپنا وقت بچائیں اور وقت بچا کر اسے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ دیکھیے یہ اللہ کا ذکر کتنی بڑی نعمت ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد انہیں کسی چیز کا ملال اور رنج نہیں ہوگا سوائے اس وقت کے کہ جو وقت انہوں نے جو ہے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا۔ تو وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے اس وقت میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ دیکھیے سوچئے، غور کیجئے کہ جنت بھی ان کو مل گئی لیکن پھر بھی ان کو افسوس ہو رہا ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنے نوافل ادا کرتے ہیں، فرائض کی کتنی پابندی کرتے ہیں اور اللہ سے کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دائمی ذکر جو ہے یہ بھی غفلت سے نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے، قرآن سے دور ہے، نماز سے دور ہے، دعا نہیں کرتا، اللہ سے التجا نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے ساتھ ہم ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو آج تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ ماشاءاللہ شیطان لگا ہوا ہے جو ہماری جیب کے اندر پڑا ہوا ہے اور وہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے نجات حاصل کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ روزانہ جو ہے وہ موبائل اور نیٹ کے ساتھ کتنا وقت گزارتا ہے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ کتنا وقت گزارتا ہے۔ ضرور اپنا احتساب کرنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن وہ وقت بھی تو آئے گا نا کہ جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کی ہم امید رکھتے ہیں اور ان کی شکایت کے بارے میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے علماء نے بھی ہمیں یہ آیت نہیں بتائی اور ہمیں اس بات سے خبردار نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شفاعت ہی نہیں کریں گے، شکایت بھی کریں گے، اور قرآن اس کی شہادت دے رہا، احادیث اس کی شہادت دے رہی ہیں کہ جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، لیکن اس شکایت کا کیا بنے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے وقال الرسول، رسول یہ کہیں گے یا رب اے میرے پروردگار ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم اور میری امت ہے، میں ان کو قرآن حوالے کر کے آیا تھا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور موبائل پکڑ لیا تھا، تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ اگر شفاعت کے بجائے شکایت ہو گئی تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ تو اس لیے محترم بہنوں اور بھائیوں، خدا کے لیے اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اور وقت اور مہلت جو ہے وہ ہر لمحے کم ہوتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے، اس وقت اور مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے وہ ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور رات سوتے تھے اللہ کو یاد کر کے سوتے تھے، پورا دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتا تھا۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس دوران اللہ کو یاد کریں، اذکار مسنونہ کا اہتمام کریں، اللہ سے خوب دعائیں کریں، استغفار کثرت سے پڑھیں اور شیطان سے نجات حاصل کریں اور رحمان کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ مضبوط کریں۔ اور پھر آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو دروس قرآن کی محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہیں، ان کے اندر شریک ہوں، ایسی اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں جو اجتماعیت ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کرے، جو ہمیں قرآن سے جوڑ دے، جو ہمیں اللہ سے جوڑ دے، اور جو ہمیں غفلت سے بیدار کر کے اس غفلت سے نجات دلانے والی اجتماعیت ہو، اس اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائیں اور ایسی محفلوں کے اندر شریک ہوں جن میں بیٹھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کو جلا ملتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، اللہ اور رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، دلوں کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے اور انسان آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو غفلت سے بچائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق مرنے سے پہلے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ